یہ جو غدیر ہم کا لفظ ہے اور 18 ذی الحجہ کا لفظ ہے، اور اس روایت کو اہل سنت و اہل تشیع بہت مقبول عام روایت ہے، اور اس روایت کے بارے میں اہل حدیث کے اوپر، اہل سنت کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل حدیث ممبر و محراب سے اس روایت کو بیان نہیں کیا جاتا، اور حضرت علی کی شان مناقب کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ اس روایت کو جس انداز میں پیش کیا جاتا ہے، ہمیں اس کے مفہوم سے اور اس کے خلاصے سے اختلاف ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر ہم کے مقام پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے، اور کہا من کنت ولیہ فعلی ولیہ، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، اور مفہوم یہی ہے جس کا میں دوست اس کا علی دوست ہے، جس کا میں دشمن اس کا علی دشمن ہے۔ اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ اس سے مراد حضرت علی کی خلافت ہے، حالانکہ زید کے بارے میں اور دیگر بے شمار روایات اور بھی ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتا مولانا، آپ ہمارے دوست ہیں، اسی طرح حضرت علی کو بھی کہا، لیکن یہ خاص غدیر ہم کے لفظ کو پھر عید غدیر بھی قرار دیا گیا، اور کہا گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علی کو اپنا دوست نہیں بنایا بلکہ وصی بھی بنایا۔ اہل حدیث اس روایت کو بیان نہیں کرتے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ سیدنا علی کے بھی بہت سے فضائل ہیں جو دیگر صحابہ کو نصیب نہ ہوئے، صحابہ کے مختلف فضائل مقامات ہیں، اور اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ کہ زمین کی پشت کے اوپر نبیوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہیں تو ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، اور چوتھے نمبر پہ علی ہیں۔ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب ہے اہل سنت کے ہاں۔ اور حضرت علی کے شان و مناقب کو بیان کرنے میں جو کائنات کی ایسی ہستی ہو جس کا نبیوں کے بعد چوتھا نمبر ہو، اہل حدیث کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ خام ہاں کا پراپوگنڈا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ضمن میں کہا، یہ واقعہ سیرت کے باب میں آئے تو اس کو بھی سمجھ لیجئے، اس کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی کا اچانک ہاتھ پکڑ کر یا حضرت علی کے بارے میں یہ خطبہ دینے کی نوبت کیوں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کا حضرت علی کا یمن بھیجنے کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہوا یہ کہ حضرت علی کو مال خمس میں سے کچھ مال آیا، حضرت علی نے ان میں سے ایک لونڈی رکھ لی، اور ایک شخص نے دو روایات ہیں، اور ایک شخص نے جو مال آیا اس میں سے کچھ چادریں بانٹ دیں۔ حضرت بریدہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں حضرت علی کا بغض آ گیا، میں نے حضرت علی کو غسل کرتے ہوئے دیکھا، کس وجہ سے کہ حضرت علی کو مال آیا، آپ نے لونڈی لی، آپ نے اس کے ساتھ ہم بستری کی جو جائز ہے، تو مجھے آیا کہ انہوں نے یہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے کیسے تقسیم کر لیا مال خمس سے، تو میرے دل میں بغض پیدا ہو گیا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے پیش ہوا، اور میں نے یہ شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کیا آپ کے دل میں علی کا بغض ہے؟ کہا جی ہاں، حضرت بریدہ خود بیان کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ بھی دیا اور مجھے بھی سمجھایا، خود بیان کر رہے کہ حضرت علی مال خمس کے زیادہ حقدار ہیں، وہ خود تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے صحابی نے جو شکایت کی کہ ہم نے کچھ چادریں تقسیم کی، حضرت علی نے ہمیں منع کر دیا، خود تو تقسیم کر لی، خود تو لونڈی بھی تقسیم کر دی، جبکہ ہم میں سے کسی نے اگر کوئی چادر تقسیم کی تو ہم سے واپس لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے صحابہ کو سمجھایا کہ حضرت علی نے یہ جو فیصلہ کیا، یہ جو اجتہاد کیا کہ مال خمس کی تقسیم وہ ازہد کر سکتے ہیں، یہ ان کا فیصلہ درست ہے، یہ ان کا فیصلہ درست ہے۔ اور بریدہ کو اور اس صحابی کو سمجھانے کے لیے کہا من کنت ولیہ فعلی ولیہ، اپنے دل سے علی کا بغض نکال دو،
اپنے دل میں علی کے بارے میں کوئی رنجش نہ رکھو، اپنے دل میں علی کے بارے میں کوئی ایسا خیال اور وہم نہ رکھو جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، تم میرے دوست ہو علی بھی تمہارا دوست ہے۔ مراد یہ اس سے یہ اخذ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلافت دے دی تھی، وصی بنا دیا تھا، یہ کہاں سے اخذ ہوا؟ یہ یقیناً، اور یہ روایت بھی ملتی ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، اسی مقام کے اوپر دو الفاظ مختلف کے ساتھ روایات موجود ہیں، دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ اور خود حضرت علی نے خود بھی بیان کیا کہ میرے سے محبت رکھے گا صرف مومن اور میرے سے بغض رکھے گا صرف منافق۔ اور حضرت علی ہی کے ذات کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، حضرت علی کے ساتھ غلو کرنے والا ایک طبقہ، یہ بھی روایت موجود ہے، غلو کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ وہ علی کو اللہ کے درجے تک لے جائیں گے۔ اور ایک طبقہ حضرت علی سے محبت کی وجہ سے جنت میں بھی چلا جائے گا۔ یہ طبقہ کون سا ہے؟ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ حضرت علی کو اس دن خلافت مل گئی، یہ حضرت علی کے اپنے نقطہ نظر کے بھی خلاف ہے، چچا عباس اور عبداللہ ابن عباس کی روایات کے بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ جب رسول اللہ یہ آئے گی، رسول اللہ کی بیماری کا تذکرہ آخری سیرت کے ابواب میں ہم چل رہے ہیں، تو اگر حضرت علی کو خلافت پہلے سے ملی ہوتی تو اس دن چچا عباس اور عبداللہ ابن عباس حضرت علی کو آ کے یہ نہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ اور ان سے پوچھ لو کہ خلافت کس کو دینی ہے۔ اگر خلافت مل گئی ہوتی تو حضرت علی کو یہ مشورہ دیا جاتا، اور حضرت علی نے آگے سے کیا کہا وہ پورا بیان کرے کہ میں ہاشمی قریشیوں کی وفات کے موقع کو سمجھتا ہوں، ان کے ناک کے اندر ایک خاص قسم کی ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے، مجھے پتا اب رسول اللہ دنیا سے جانے والے ہیں، علی پوچھ لیجئے۔ تو حضرت علی نے جواب میں کیا کہا تھا صحیح سند کے ساتھ؟ اگر خلافت ملی ہوتی تو حضرت علی نے کہا اگر آج میں نے رسول اللہ سے پوچھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تو پھر قیامت تک مجھے مسلمان خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ اگر آج انکار کر دیا، اگر خلافت ملی ہوتی تو حضرت علی پوچھتے، اگر خلافت ملی ہوتی تو ابو بکر و عمر و عثمان کے وزیر بن کے رہتے۔ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے، افسوس ہوتا ہے کس کس قسم کے تبصرے اس ایک روایت کے اوپر احباب کرتے ہیں۔